سامی نزی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج جو درس قرآن ہے سورہ یونس آیت نمبر 24 11واں پارہ۔ گزشتہ درس میں آخری آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جب مصیبتوں میں مبتلا اور دریا کی موجوں میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اللہ کو مخلص ہو کر پکارنے لگے، کہنے لگے اے اللہ اگر تو نے ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دے دی تو ہم تیرے فرما بردار بن جائیں گے اور تیرے شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے اور تجھے معبود برحق بھی مان لیں گے۔ تو پھر اس کے اندر اللہ نے فرمایا فلما انجاہم، جب اللہ نے انہیں ان مصیبتوں سے نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تبھی وہ زمین میں ناحق زیادتیاں کرنے والے بن گئے، سرکش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری یہ سرکشیاں، تمہاری یہ زیادتیاں، چاہے اللہ کے دین کے ساتھ ہوں، اللہ کے احکامات کے ساتھ ہوں یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوں، تو تمہارا یہ تکبر، تمہارا یہ غرور، تمہاری یہ سرکشی، اس کا وبال تمہاری ہی جانوں پر پڑے گا، تم ہی اس کا خمیازہ بھگتو گے، اس کی سزا پاؤ گے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع برت لو، ایک وقت مقرر ہے موت کا، پھر اس کے بعد عالم برزخ قبر میں جانا، پھر اس کے بعد میدان محشر، پھر حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس وقت تم اپنے کیے کی سزا پالو گے۔ ثم الینا مرجعکم، تم اپنی زندگی کا نفع برت لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتائیں گے جو تم عمل کرتے رہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کا اجر و ثواب سے متعلق ہیں تو وہ بھی ملے گا، اور اگر وہ گناہ ہم کر رہے ہیں تو گناہوں کی سزا ہم پائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنی چاہیے اور زندگی بھر انسان کو نیک اعمال کرتے رہنے چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے بندہ بچ جائے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی ایک مثال ذکر فرمائی، بڑی عجیب، جس سے دنیا کی زندگی میں آج کا مسلمان اپنی آخرت کو گنوا بیٹھتا ہے۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی کہاوت ایسے ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، کما ان انزلنا من السماء، جیسا کہ بارش کا پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جب بارشوں کی نا بڑی ضرورت ہوتی ہے، گندم یا کچھ بھی بیج بوئے ہوتے ہیں، کاشتکاروں نے کاشت کیے ہوتے ہیں، اگر پانی ان کو آسمان سے بارش کا مل جائے فوراً ہریالی ہریالی، خوب پھل پھول لگنے لگ جاتے ہیں، خوب سبزہ وہ اگاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس پانی کی وجہ سے زمین کا سبزہ اگا خوب، اس میں سے یاکل الناس والانعام، وہ بھی کھیت اگے، پودے پھل پھول اگے جن سے لوگ جنہیں کھاتے ہیں اور جنہیں جانور کھاتے ہیں، یعنی قیمتی بھی ہر قسم کی، حتی اذا اخذت الارض زخرفا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی زینت کو آ لیا، یعنی خوب کھیت تیار ہونے کے قریب ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور وزینت، اور خوب مزین ہو چکے، وظن اہلھا،
اور ان کھیتوں کے مالک جب اس کو دیکھتے ہیں صبح صبح جا کر اور نظارہ کرتے ہیں تو وہ سمجھنے لگے انہم قادرون علیہ، اس باری سارا کھیت بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا سرمایہ تیار ہوگا، یہ اتنی آمدن ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر وہ قابو پا چکے ہیں، اب یہ سب کچھ ان کو مل کر ہی رہے گا، تو وہ اپنی تدبیریں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اتنا گندم اترے گی، اتنا یا فلاں پھل اترے گا، فلاں کھیت فلاں، پھر اس سے میں یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ منصوبہ بندی شروع کر دیتے۔ ابھی اس نے وہ کھیت اپنے ہاتھوں میں لیا نہیں، تیار ہونے کے قریب ہے، اس منظر کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت اس ہریالی بریالی کھیت پر، تیار شدہ کھیت پر آ پڑتا ہے۔ فجعلناہا حصیدا، آندھیوں کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، یا اولے برسنے کی صورت میں، تو پھر فجعلناہا حصیدا، ہم انہیں ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتے ہیں، کالم تکن بالامس، کالم تغن بالامس، گویا کہ وہ ایسے تھی جیسے کل تھی ہی نہیں، وہ ایسے چٹیل میدان بن جاتے۔ کذالک نفسر الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیاتوں کو ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر رکھے۔ اس آیت کے اندر دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی گئی کہ دنیا کی زندگی سے جو بندہ دل لگا بیٹھتا ہے اور وہ پھر اپنی آخرت کو سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ منصوبہ بندی میں مبتلا ہوتا ہے، آج یہ کروں گا یہ کروں گا، حتیٰ کہ وہ اپنی ان دنیا کی زندگی کی لذتوں میں اتنا مست ہو چکا ہوتا ہے، اسے آخرت کی فکر نہیں۔ بعض دفعہ تو بندہ وہ دنیاوی منصوبوں میں اللہ کے فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ میرے مکمل ہو جائیں گے، پھر بیٹھ کے ٹھاٹ سے کھاؤں گا، بیٹھوں گا، مزے سے سوؤں گا، مزے سے، لیکن سب کچھ تیار ہو جاتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے اور وہ ساری کی ساری اس کی امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اور یہ واقعات ہمارے ہی معاشرے میں کئی مثالیں ہیں کہ شخصوں نے، احباب نے گھر بنوانے پر پورا فوکس، میں جی اپنا گھر تیار کروا رہا ہوں، اپنا فلاں پلانٹ تیار کروا رہا ہوں، فلاں منصوبہ تیار، 24 گھنٹے کھڑے ہو کر اوپر نمازیں چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، میں خود نگرانی کیوں بھئی، میں بعد میں آرام سکون سے بیٹھوں گا، سب کچھ تیار ہو جاتا ہے، ٹیلیں لگ جاتی ہیں، گھر کے اندر سب کچھ شفٹنگ کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، ہر کچھ، اب جی صاحب جناب یہاں رہیں گے، اور اتنے میں اچانک ہاتھ ہوتا ہے اور حضرت فوت ہو جاتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے، ایک دن بھی رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس مثال کو اللہ رب العزت نے بیان کر کے فرمایا ہم کھول کھول کر اپنی آیاتیں بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو وہ غور و فکر کرے، یعنی دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اگر دل لگانا ہے تو اپنے رب سے لگاؤ اور رب العالمین کے احکامات سے لگاؤ، تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے اور آخرت کے گھر بقا والا ہے، اللہ کی طرف سے جو آخرت کے گھر انعام کے طور پر ملے گا وہ ہمیشہ والا ہوگا۔ اور اسی عنوان کو اگلی آیت میں ذکر کیا، ترجمہ کر دیتے ہیں، تفسیر کل ہوگی، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا دنیا کی زندگی میں دل نہ لگاؤ کیونکہ وہ نقصان دہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو بھی چھوڑ بیٹھو اور پھر اپنے رب کی، اللہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف، اللہ کے احکامات کی جو پیروی کرے گا وہ جنت کی طرف جائے گا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو انسان کو چاہیے ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگتا رہے اور وہی ہدایت کا راستہ عطا فرماتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا رہے تو اس کے احکامات پہ عمل کرنے والا جنت تک پہنچے گا اور ہمیشہ والے گھر اس کو نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ بسم اللہ۔